یہ صرف ایک گھڑی نہیں، یہ طاقت، کامیابی اور دنیا کے امیر ترین لوگوں کا راز ہے۔ جانیے کیسے ایک عام آدمی کے خواب نے رولیکس کو دنیا کے سب سے مہنگی اور معتبر واچ برانڈ بنایا۔ یہ ہے لائف آف لیجنڈ، جہاں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ عام انسان کیسے غیر معمولی بن سکتا ہے۔ ہر کہانی، ہر سبق اور ہر جدوجہد آپ کو انسپائر کرے گی کہ آپ بھی اپنی زندگی کے ہیرو بنیے۔ 22 مارچ 1881 میں جرمنی کے شہر بائرن میں ایک نوجوان لڑکا پیدا ہوا جس کا نام تھا ہانس ولڈراف۔ ہانس ایک عام خاندان میں پلا بڑھا، لیکن اس کے اندر محنت اور خواب کی لگن پیدائش کے وقت سے ہی موجود تھی۔ بچپن میں ہی وہ مقناطیس اور گھڑیوں کے کام میں مہارت حاصل کرنے لگا۔ نوجوانی میں ہانس نے محسوس کیا کہ دنیا میں گھڑیاں صرف وقت دیکھنے کے آلہ نہیں، لیکن وہ چاہتا تھا کہ ایک ایسی گھڑی بنائے جو معیار، اعتماد اور وقار کی علامت بنے۔ 1905 میں ہانس ولڈراف نے انگلینڈ کا سفر کیا تاکہ گھڑیوں کی مارکیٹ میں قدم رکھ سکے۔ وہ ایک چھوٹی سی ورکشاپ میں کام کرنے لگا جہاں اس نے گھڑیوں کے پرزے بنانا اور اس کی مرمت کرنا سیکھا۔ 1908 میں ہانس نے اپنی کمپنی کے لیے نام سوچنا شروع کیا۔ اس نے ایک ایسا نام ڈھونڈا جو چھوٹا، یاد رکھنے میں آسان اور دنیا کے ہر زبان میں آسانی سے بولنے کے قابل ہو۔ اس کے سوچ کے نتیجے میں پیدا ہوا رولیکس۔ ابتدائی دن آسان نہیں تھے۔ 1910 کی دہائی میں ہانس ولڈراف کو سرمایہ کاروں، مارکیٹ اور عام لوگوں سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ گھڑیاں مہنگی ہیں، عام لوگ انہیں نہیں خریدیں گے، لیکن ہانس نے ہار نہیں مانی اور اپنے معیار، تکنیکی مہارت پر یقین رکھا۔ 1920 کی دہائی میں ہانس نے پہلی بڑی تخلیق کی طرف قدم بڑھایا۔ پانی اور دھول سے محفوظ گھڑی، واٹر پروف واچ بنائی جائے۔ اس وقت گھڑیاں صرف گھر یا آفس کے لیے بنائی جاتی تھی۔ ہانس نے سوچا کہ گھڑی کو ہر ماحول میں مضبوط ہونا چاہیے۔ اس کی تحقیق اور تجربات کے بعد رولیکس اوسٹر ایجاد ہوئی، جو دنیا کی پہلی حقیقی واٹر پروف گھڑی تھی۔ 1926 میں رولیکس اوسٹر مارکیٹ میں آئی اور یہ ایک انقلابی قدم تھا۔ اس گھڑی نے نہ صرف ٹائم کی درستگی میں معیار قائم کیا، بلکہ یہ اعتماد اور لگژری کا نشان بھی بن گئی۔ ہانس نے اس دوران پریسیشن اور ایکوریسی پر خاص توجہ دی اور گھڑی کے ہر پرزے کو باریکی سے جانچا۔ 1910 کی دہائی کے آخر تک ہانس ولڈراف نے اپنے برانڈ کو مستحکم کرنے کے لیے سخت محنت جاری رکھی۔ 1910 میں ہانس نے سوئٹزرلینڈ میں پہلی بار رولیکس کی گھڑی کے معیار کی سرٹیفکیشن حاصل کی۔ اس نے اپنی گھڑیوں کو کرونومیٹر معیار کے مطابق ٹیسٹ کرایا، جو اس وقت دنیا کے سب سے معتبر ٹائم کی درستگی کی صنعت تھی۔ یہ رولیکس کے لیے ایک تاریخی لمحہ تھا، کیونکہ پہلی بار کسی واچ کمپنی نے اپنی گھڑی کو عالمی سطح پر معیار کے لحاظ سے دکھایا اور تسلیم کرایا۔ 1926 میں ہانس نے رولیکس اوسٹر مارکیٹ میں پیش کی، جو دنیا کی پہلی واٹر پروف واچ تھی۔ یہ گھڑی محض ایک اختراع نہیں بلکہ ایک انقلاب تھی۔ ہانس نے ایک خاص اوسٹر کیس تیار کیا جو پانی اور دھول دونوں سے گھڑی کو محفوظ رکھتا تھا۔ 1927 میں ایک برطانوی تیراک میرین گینس نے انگلش چینل میں عبور کرتے ہوئے رولیکس اوسٹر پہنی اور اسے پہچان ملی۔ یہ واقعہ رولیکس کے لیے عالمی شہرت کا آغاز تھا، کیونکہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ گھڑی واقعی ہر ماحول میں مضبوط اور قابل اعتماد ہے۔ 1931 میں ہانس ولڈراف نے پہلی خودکار آٹومیٹک گھڑی ایجاد کی جسے پرپیچول روسٹر کہا گیا۔ اس کا مقصد گھڑی کو ہر وقت خودکار طریقے سے چلانا تھا تاکہ کسٹمر کو بار بار گھڑی کو وائنڈ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ رولیکس کی سب سے بڑی انوینشن میں سے ایک تھی اور آج بھی رولیکس کی ہر گھڑی اس اصول پر مبنی ہے۔
1940 کی دہائی میں ہانس نے رولیکس کو بین الاقوامی سطح پر برانڈ بنانے کی حکمت عملی شروع کی۔ اس نے مشہور شخصیات، بادشاہوں اور سیاستدانوں کو رولیکس پہننے کی دعوت دی تاکہ دنیا میں اس کی شہرت بڑھ سکے۔ اسی دور میں رولیکس نے اپنی لگژری پوزیشن قائم کی اور مارکیٹ میں اسٹیٹس سمبل کے طور پر پہچانی جانے لگی۔ 1945 میں رولیکس نے ڈیٹ لانچ کی جو دنیا کی پہلی خودکار تاریخ دکھانے والی گھڑی تھی۔ اس گھڑی نے مارکیٹ میں انقلاب برپا کر دیا اور رولیکس کو ٹیکنالوجی اور لگژری دونوں میں لیڈ کرنے والا برانڈ بنا دیا۔ 1950 کی دہائی میں ہانس ولڈراپ نے رولیکس کے بین الاقوامی توسیع پر کام شروع کیا۔ 1950 میں رولیکس نے یورپ، امریکہ اور ایشیا میں ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک قائم کیا تاکہ گھڑیاں عالمی سطح پر دستیاب ہو۔ ہانس کا مقصد صرف گھڑیاں بیچنا نہیں تھا بلکہ ہر کسٹمر کو اعتماد، وقار اور لگژری کا احساس دلانا تھا۔ اسی دوران رولیکس نے اپنی مشہور سب میرین سیریز لانچ کی جو دنیا کی پہلی پروفیشنل ڈائیونگ واچ تھی۔ یہ گھڑی پانی کی شدید دباؤ میں بھی کام کرتی تھی اور ہر پروفیشنل ڈائیور کے لیے ضروری سمجھی گئی۔ 1953 میں پہلی سب میرین مارکیٹ میں آئی اور اس نے رولیکس کی ٹیکنالوجی اور اعتماد کو ایک نئی بلندی دی۔ ہانس ولڈراپ کی حکمت عملی میں ایک اہم پہلو یہ بھی تھا کہ رولیکس کو اسٹیٹس سمبل کے طور پر دنیا بھر میں پہچانا جائے۔ اس نے مشہور شخصیات، فلم اسٹارز اور دنیا کے امیر ترین افراد کو رولیکس پہننے کی ترغیب دی۔ اس دوران رولیکس کی شہرت نے کاروباری اور سماجی دونوں حلقوں میں ایک لگژری آئیکن کی حیثیت حاصل کی۔ 1960 کی دہائی میں رولیکس نے ڈیٹ لانچ کی جسے آج پریزیڈنٹ واچ کہا جاتا ہے۔ یہ گھڑی دنیا کے اہم رہنماؤں اور عالمی لیڈرز کے پسندیدہ بن گئی۔ رولیکس نے ہر گھڑی میں نہ صرف ہائی فیشن دی بلکہ ایک پریسٹیج اسٹیٹس کا بھی نشان بنایا۔ اس دوران ہانس ولڈراپ نے رولیکس کی مارکیٹنگ میں ایک نیا زاویہ اپنایا۔ گھڑی کی کہانی، معیار اور انوینشن کو نمایاں کرنا لوگوں کو صرف وقت دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ رولیکس کے ذریعے اپنی شخصیت اور کامیابی کا اظہار کرنے کے لیے متوجہ کیا گیا۔ 1970 کی دہائی میں رولیکس نے نہ صرف ٹیکنالوجی میں بلکہ لگژری اور اسٹیٹس کی دنیا میں بھی انقلاب برپا کیا۔ ہانس ولڈراپ کی بصیرت تھی کہ رولیکس صرف گھڑی نہیں بلکہ ایک علامت، ایک شناخت، ایک شخصیت کا اظہار ہونا چاہیے۔ اس دور میں رولیکس نے ڈیٹونا کروسپیج لانچ کی جو ریسر اور کار ریسنگ کی شوقین افراد کے لیے ڈیزائن کی گئی۔ یہ گھڑی نہ صرف وقت کی درستگی میں ممتاز تھی بلکہ ہائی اینڈ مٹیریلز اور انوویٹو ڈیزائن کے باعث دنیا بھر میں لگژری آئیکن بن گئی۔ 1980 کی دہائی میں رولیکس نے ڈیٹونا اور GMT ماسٹر کی سیریز متعارف کرائی جو آج بھی دنیا کی سب سے مہنگی اور معروف گھڑیوں میں شمار ہوتی ہے۔ ان گھڑیوں میں استعمال ہونے والا گولڈ، پلاٹینم اور پریشیس سٹونز ہر گھڑی کو ایک انویسٹمنٹ اور سٹیٹس سمبل بنا دیتے تھے۔ ہانس ولڈراپ نے رولیکس کے برانڈ فلسفے میں یہ اصول رکھا کہ ہر گھڑی کو وقت کی درستگی، مضبوط اور لگژری مائنڈ سیٹ کے ساتھ ڈیزائن کیا جائے۔ اسی فلسفے کی وجہ سے رولیکس دنیا کے امیر ترین افراد، لیڈرز، فلم اسٹار اور کاروباری شخصیت کے لیے پہلی پسند بن گئی۔ 1970 کی دہائی میں رولیکس نے ایکسپلورر کے سیڈ ڈرائیور کی سیریز لانچ کی جو ماہر ڈرائیورز اور ایڈونچر کے شوقین افراد کے لیے خاص طور پر تیار کی گئی تھی۔ یہ گھڑیاں سخت ترین ماحول میں بھی اپنی کارکردگی برقرار رکھتی تھی اور ہر استعمال کرنے والے کو اعتماد اور طاقت کا احساس دلاتی تھی۔ 1980 کے آخر تک ہانس ولڈراپ نے رولیکس کو عالمی سطح پر مستحکم کر دیا تھا، لیکن اس کا ویژن صرف موجودہ کامیابی پر رکنا نہیں تھا۔ ہانس نے سوچا کہ رولیکس کو مستقبل میں بھی ٹیکنالوجی، معیار اور لگژری کے حوالے سے دنیا میں سب سے آگے رکھنا ہے۔
1980 کی دہائی میں رولیکس نے پریسیشن اور آٹومیٹک موومنٹ میں مزید انقلاب لایا۔ ہر گھڑی کو جدید ترین سرٹیفیکیشن کرونو میٹر کے مطابق جانچا جانے لگا۔ رولیکس نے اس دور میں GMT ماسٹر 2 ڈیٹ جسٹ جیسی سیریز کو اپڈیٹ کیا، جس میں مزید مضبوط کیس، واٹر پروفنگ اور اعلیٰ معیار کے مواد استعمال کیے گئے۔ ہانس ولڈروپ کا فلسفہ تھا کہ رولیکس صرف وقت بتانے کی چیز نہیں بلکہ ایک پرنسپل اسٹیٹمنٹ ہے۔ اس سوچ کے تحت رولیکس نے دنیا کے مشہور شخصیات، عالمی لیڈرز اور مشہور فلم اسٹارز کے ساتھ خصوصی تعلقات قائم کیے تاکہ ہر گھڑی کو عظمت، وقار اور اعتماد کا نشان بنایا جا سکے۔ 1990 کی دہائی میں رولیکس نے ایکسپلور 2 اور ایچ ماسٹر جیسی خصوصی سیریز لانچ کی جو خاص طور پر ماہر ایڈونچر اور کھیلوں کے شوقین افراد کے لیے تیار کی گئی تھی۔ یہ گھڑیاں سخت ترین حالات میں بھی پرفیکشن اور اعتماد فراہم کرتی تھی۔ 1990 کی دہائی کے اوائل میں رولیکس نے اپنی موجودہ عالمی شہرت اور اثر و رسوخ کو مزید مضبوط کیا۔ ہانس ولڈروپ کا ویژن واضح تھا کہ رولیکس صرف گھڑی نہیں بلکہ اعتماد، وقار اور لگژری کی عالمی علامت بنے۔ اس دور میں رولیکس نے جدید ٹیکنالوجی، مضبوطی اور لگژری فلسفے کو ملا کر نئی گھڑیوں کا آغاز کیا۔ 2000 کی دہائی میں رولیکس نے اپنی گھڑیوں میں کروم بیزل متعارف کروایا جو خراش، دھوپ اور سخت ماحول سے محفوظ تھی۔ اسی دوران گھڑیوں میں پیراکروم ہیئر سپرنگ شامل کی گئی جس کی وجہ سے گھڑیاں زیادہ درست، مضبوط اور لمبی عمر کی حامل ہوئی۔ رولیکس نے اپنی خصوصی سیریز جیسے ڈیپ سی، اسکائی ڈیول، ڈیٹونا اور ایچ ماسٹر لانچ کیے جو ہر ایڈونچر، کھیل اور پیشہ ورانہ ماحول میں بہترین ثابت ہوئے۔ ہانس ولڈروپ کے فلسفے کے مطابق رولیکس ہر گھڑی میں کمال، معیار اور لگژری مائنڈ سیٹ فراہم کرتی ہے۔ رولیکس صرف وقت بتانے والی چیز نہیں بلکہ اعتماد، وقار اور کامیابی کی علامت بن چکی ہے۔ دنیا کے امیر ترین لوگ، عالمی رہنما، فلم اسٹارز اور کامیاب کاروباری افراد رولیکس کو پہن کر اپنی شخصیت اور اسٹیٹس ظاہر کرتے ہیں۔ رولیکس کی کامیابی کا راز صرف محنت یا ٹیکنالوجی میں نہیں بلکہ ویژن، معیار، لگژری، فلسفہ اور صحیح بزنس مائنڈ سیٹ میں ہے۔ ہانس ولڈروپ نے کمپنی کو ایک مشن کے طور پر بنایا اور اپنی زندگی میں رولیکس کو عالمی معیار پر لے جانے کے لیے سخت محنت کی۔ آج بھی رولیکس ٹرسٹ فاؤنڈیشن کے تحت چلتی ہے جس کا مقصد کمپنی کو معیار، لگژری اور سماجی خدمت کے اصولوں کے مطابق چلانا ہے۔ اگر آپ نے رولیکس کی یہ شاندار کہانی پسند کی تو ہمارے لائف آف لیجنڈ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ مزید ایسی انسپائریشنل اور لگژری برانڈ کی کہانیاں دیکھ سکیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ وہ بھی جان سکے کہ کامیابی اور لگژری کا راز کیا ہے۔ شکریہ۔